ہیلو السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ دس از نجف علی شرکی۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے والے ہیں اور ٹاپک ہے ہمارا آج کا سینٹنس اسٹرکچر۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سینٹنس اسٹرکچر بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے پارٹس آف اسپیچ کا، انگلش گرامر کا اور کمپوزیشن کا۔ وداؤٹ سینٹنس اسٹرکچر کے نہ تو ہم کچھ لکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کوئی تھیسس لکھ سکتے ہیں، نہ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ سینٹنس اسٹرکچر پہ گرفت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے پی ایس سی کی مختلف کمپٹیٹیو ایگزامس میں بھی سینٹنس اسٹرکچر مینشن ہوتا ہے، اس کے سلیبس کے اندر مینشن ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں اس کو جا کے۔ تو اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کے آج ہم نے اس ویڈیو کو بنانے کی کوشش کی ہے، اور چند دوستوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ سینٹنس اسٹرکچر پہ بات کریں، کیونکہ سینٹنس اسٹرکچر پہ عموماً ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے ہائی اسکول لیول پہ یا ہماری سیکنڈری جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس لیول پہ ہمیں اتنا ہی بتایا جاتا ہے کہ ایک سینٹنس بنانے کے لیے بنیادی جو اسٹرکچر ہے اس میں 3 چیزیں ہی بتاتے ہیں۔ عموماً ہمارے اسٹوڈنٹ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ سبجیکٹ ہونا چاہیے، ورب ہونا چاہیے اور آبجیکٹ ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم اس ویڈیو میں چند اور اسٹرکچرز پہ بھی بات کریں گے جن کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمیں اسٹرکچر پہ گرفت حاصل ہو جائیں تو ہم دیگر جو ایریاز ہیں اس پر بھی ہم کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئے ون بائی ون ہم ان ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ اس ٹاپک کو دیکھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اس پر مختلف جو ایکسرسائزز ہیں وہ آپ نے خود ڈیولپ کرنے ہیں۔ ریلیٹڈ جو ایگزامپل میں یہاں شیئر کروں گا اسی سے ریلیٹڈ سینٹنسز آپ بنائیں، اور اس کے نتیجے میں آپ عادی ہو جائیں گے، ہیبیچول ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے سینٹنس اسٹرکچر کا خیال رکھتے ہوئے سینٹنس اسٹرکچر کا کو وجود میں لایا جا سکتا ہے اور سینٹنس اسٹرکچر کے مطابق ہی لکھا جا سکتا ہے۔ تو آئیں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ سینٹنس اسٹرکچر پہ پہلا جو یہاں پہ ایریا مینشن ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سبجیکٹ ہے، ورب ہے، آبجیکٹ ہے، اس سے سینٹنس بنتا ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن دوسرا جو یہاں اسٹرکچر ہم نے بنایا ہے، جس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس اسٹرکچر کے اندر آپ کو ایک ڈفرینٹ آپ کو پوائنٹ آف ویو ملے گا۔ کیا ہے یہ پوائنٹ آف ویو؟ ہے سبجیکٹ ہے، ورب ہے، آبجیکٹ ہے، اس سے بھی سینٹنس بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو 2 آبجیکٹ نظر آ رہے ہیں، یہ 2 آبجیکٹس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، بعد میں جا کے اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اگلا اسٹرکچر ہمارے پاس ہے وہ ہے ورب آبجیکٹ، اس سے بھی سینٹنس بنتا ہے۔ سبجیکٹ پلس ورب پلس کمپلیمنٹ ہو، اس سے بھی سینٹنس بنتا ہے۔ سبجیکٹ پلس ورب پلس ایڈوربیل ہو، اس سے بھی سینٹنس بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سبجیکٹ پلس ورب ہو، اس سے بھی سینٹنس بنتا ہے۔ ہاں، ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ اگر سبجیکٹ ہو اور آبجیکٹ ہو لیکن ورب مسنگ ہو تو سینٹنس نہیں بن سکتا۔ تو سینٹنس بنانے کے لیے سینٹنس اسٹرکچر کے اندر ورب بنیادی طور پہ ریڈھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، یہ ورب ہے۔ دوسرا اسٹرکچر میں جائیں آپ کو ورب نظر آئے گا، تیسرے اس میں جائیں آپ کو ورب نظر آئے گا، چوتھے اسٹرکچر میں جائیں آپ کو ورب نظر آئے گا، 5ویں اسٹرکچر میں جائیں سینٹنس اسٹرکچر میں ورب نظر آئے گا، 6ٹھے سینٹنس اسٹرکچر میں جائیں ورب نظر آئے گا، جبکہ 7ویں میں آپ دیکھیں ورب مسنگ ہے۔ لہٰذا ورب کے بغیر سینٹنس بنانا انتہائی مشکل ہے اور بن نہیں سکتا۔ ورب اسی لیے بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے سینٹنس اسٹرکچر میں، سینٹنس بنانے میں۔ تو لیٹس کم ٹو دا نیکسٹ ایریا ویئر وی ول ڈسکس ایچ اسٹرکچر وتھ ایگزامپلس۔ آئے پہلے اسٹرکچر میں ہے سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ، یہ تو سب کو پتہ ہے، آئی ایٹ این ایپل، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آئی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے ایٹ این ایپل، این ایپل یہاں پہ آبجیکٹ ہے اور ایٹ یہاں پہ ایکشن ورب ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اسٹرکچر، سیکنڈ اسٹرکچر میں دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ، سینٹنس بنتا ہے مثلا ہی گیو ہر این آئس کریم۔ تو یہاں پر ہی کیا ہے؟ ہی سبجیکٹ ہے، گیو جو ہے وہ ورب ہے،
ہر جو ہے وہ آبجیکٹ ہے، این آئس کریم بھی آبجیکٹ ہے۔ اب یہ جو این آئس کریم ہے یہ یہاں پر ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، جبکہ ہر کیا ہے، ان ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے۔ تو اس سینٹنس کے اندر ہمیں دو چیزیں دیکھنے کو ملی، دو آپ کو آبجیکٹس مل رہے ہیں ایٹ اے ٹائم۔ ایک کو ہم نے کہا ڈائریکٹ آبجیکٹ اور دوسرے کو ہم نے کہا انڈائریکٹ آبجیکٹ۔ ڈائریکٹ آبجیکٹ اور دوسرا ہے ہمارے پاس انڈائریکٹ آبجیکٹ۔ سینٹنس کے اندر دو چیزیں آ گئی، ایک آ گیا ڈائریکٹ آبجیکٹ، دوسرا انڈائریکٹ۔ یہاں پہ آئس کریم کیا ہے، ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اور ہر کیا ہے، انڈائریکٹ آبجیکٹ۔ اسی مثال کو ہم دوبارہ سے ایک اور جملے کے ذریعے بنانا چاہتے ہیں۔ آئی گیو این آئس کریم ٹو ہر، یا آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ ہی گیو این آئس کریم فار ہر ٹو ہر۔ تو ٹھیک ہے، دونوں سینٹنس وہی ہے، پہلا والا سینٹنس ہی ہے، اس کو ڈبل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کی دوسری ایگزامپل بات کرتے ہیں کہ نیچے بنا ہوا ہی باٹ اے پریزنٹ فار ہز برادر۔ تو یہاں ہی کیا ہے، سبجیکٹ ہے، باٹ کیا ہے، ورب ہے، اور اے پریزنٹ گفٹ کے میننگ میں ہے یہاں پہ اے پریزنٹ، اور ہز برادر یہاں پہ کیا ہے، ہز برادر بھی آبجیکٹ ہے۔ تو یہاں دو آبجیکٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو، ہز برادر بھی آبجیکٹ ہے اور پریزنٹ بھی یہاں پر کیا ہے، یہ بھی آبجیکٹ ہے۔ لہٰذا جب آپ کا جو ہے وہ انڈائریکٹ آبجیکٹ لاسٹ میں آ جائیں اور ڈائریکٹ آبجیکٹ پہلے آ جائیں جملے میں، تو درمیان میں ان دونوں کے درمیان ہمیں انسرٹ کرنا پڑے گا، پٹ کرنا پڑے گا پریپوزیشن کو۔ فار پریپوزیشن ہے، لہٰذا اب پریزنٹ یہاں پہ کیا ہے، ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اور ہز برادر کیا ہے، انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے۔ لہٰذا جب انڈائریکٹ آبجیکٹ جملے کے آخر میں ہو اور ڈائریکٹ آبجیکٹ پہلے آ جائیں انڈائریکٹ آبجیکٹ سے، تو ان دونوں کے درمیان میں ہمیں پریپوزیشن، کوئی سا بھی پریپوزیشن انسرٹ کرنا پڑے گا، پٹ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح پہلے ایگزامپل میں دیکھا ہے ہی گیو ہر این آئس کریم، جملہ کمپلیٹ ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، انڈائریکٹ آبجیکٹ پہلے آیا ہے اور ڈائریکٹ آبجیکٹ بعد میں ہے، اسی لیے یہاں پہ پریپوزیشن پٹ نہیں کیا گیا ہے۔ کم ٹو دا نیکسٹ اسٹرکچر، وہ ہے سبجیکٹ ورب پلس آبجیکٹ۔ اس سے بھی سینٹنس بنتا ہے۔ فار ایگزامپل کم ہے، کم ہیئر میں کم کیا ہے، ورب ہے، ہیئر کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کو آبجیکٹ میننگ میں لے سکتے ہو۔ شٹ دی ڈور، دروازہ بند کریں۔ تو یہاں پر کیا ہے، آپ کو دروازہ بند کریں کا مطلب یہ ہے کہ شٹ کیا ہو گیا یہاں پہ ورب، اور دی ڈور یہاں پہ آپ کا کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ آبجیکٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تمام امپریٹیو سینٹنسز، جسے حکمیہ جملے بھی کہتے ہیں، یہ سب جو ہے اسی اسٹرکچر کو فالو کرتے ہیں۔ اگلے اسٹیپ پہ چلتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے خیال میں، تو کلیئر ہیں چیزیں۔ اگلے اسٹرکچر پہ چلتے ہیں، سبجیکٹ پلس ورب پلس کمپلیمنٹ۔ اب آپ دیکھیں، کرونا وائرس از اے بگ پرابلم۔ یہاں پہ کرونا وائرس کیا ہے، یہ سبجیکٹ ہے، اس ورب ہے، اسٹیٹ ورب ہے، اور یہاں پہ اے بگ پرابلم کیا ہے جی، یہ نون فریز۔ تو کمپلیمنٹ نون فریز بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دس ٹیبل از ہیوی، ہیوی دس ٹیبل کیا ہے، سبجیکٹ ہے، از پھر اسٹیٹ ورب ہے، اور یہاں پر ہیوی کیا ہے، ہیوی جو ہے ایڈجیکٹیو ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں اس اسٹرکچر کے اندر کیا چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو کنڈیشنل ورب بھی ہے، بی جو کنڈیشنل ورب ہے، اس کے جو ہے کچھ فرسٹ فارم ہے، از، ایم، آر۔ اس کا سیکنڈ فارم ہے واس، ور۔ تھرڈ فارم ہے بی۔ تو جب بی کنڈیشنل ورب کے بعد جب بھی کوئی چیز آ جائے سینٹنس کے اندر، اسٹرکچر کے اندر، تو وہ کمپلیمنٹ ہی ہو سکتا ہے۔ تو کمپلیمنٹ ایڈجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے، نون فریز بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس جو ہے یہ بی کی جو ہے نا فرسٹ فارم ہے،
یہاں پہ اس کے بعد اب بگ پرابلم آیا، اس کے بعد پھر ہیوی آیا، تو یہ ہیوی اور بگ پرابلم کیا ہے، یہ نون فریز اور یہ جو ہے وہ ہیوی کیا ہے، ایڈجیکٹو ہے. دونوں کس کے بعد آ رہے ہیں، اس کے بعد آ رہے ہیں، اور اس کیا ہے، بی کی فرسٹ فارم ہے. اسی طرح ایم، آر، واس، ور، بین، ان سب کے بعد جو بھی چیزیں آ جائیں گی وہ ساری کی ساری کمپلیمنٹ ہوں گی، اور کمپلیمنٹ نون فریز بھی ہو سکتی ہیں اور ایڈجیکٹو بھی ہو سکتی ہیں. اب کم ٹو دا نیکسٹ اسٹرکچر، اور وہ اسٹرکچر ہے سبجیکٹ پلس ورب پلس ایڈوربیل. سبجیکٹ پلس ورب پلس ایڈوربیل میں بھی سینٹنس بنتا ہے. لہٰذا دیکھتے ہیں سینٹنس کو. دا ویٹ از آن مائی فوٹ. دوسرا سینٹنس ہے ہز کالج از نیئر بائی. تو اب آپ نے دیکھا ایڈوربیل میں یہاں آپ کو کیا نظر آیا، دا ویٹ یہ سبجیکٹ ہے، از پھر ورب ہے، اسٹیٹ ورب ہے، اور آن مائی فوٹ کیا ہے، یہ پریپوزیشنل فریز ہے. یہ پریپوزیشنل فریز ہے. اور آپ دیکھتے ہیں ہز کالج از نیئر بائی. ہز کالج پھر اگین سبجیکٹ ہے، از اسٹیٹ ورب ہے، اور نیئر بائی کیا ہے، نیئر بائی ایڈورب ہے. تو ایڈوربیل جو ہے وہ سینٹینسز کے اندر جو اسٹرکچر ہے جس میں ایڈوربیل لگتا ہے، اس کے اندر پریپوزیشنل فریز بھی لگ سکتا ہے، ایڈورب بھی لگ سکتا ہے. تو آپ نے دیکھا اس طرح کا بھی اسٹرکچر بنتا ہے. اس کے بعد جو فائنل اسٹرکچر ہے وہ ہے سبجیکٹ پلس ورب. سینٹینس اس سے بھی بنتا ہے، گرچہ یہ سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اسٹیٹمنٹ بنتا ہے. ہی وینٹ وہ گیا، آئی رائٹ میں لکھتا ہوں، آئی ایٹ میں کھاتا ہوں، آئی گو، آئی پلے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزوں میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جی یہاں سبجیکٹ ہے اور یہاں پہ ورب ہے. اب فائنل اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹ پلس آبجیکٹ ہے، لیکن یہاں آپ کوئی ایسا سینٹینس نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو چیز مسنگ ہے وہ ورب مسنگ ہے. مثلا آئی کے بعد آپ لکھیں گے ایپل، ایپل، تو یہ سینٹینس نہیں ہوگا، اس کو ہم سینٹینس نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں درمیان میں کیا مسنگ ہے، یہاں ایٹ مسنگ ہے. آئی ایٹ این ایپل ہوگا تو آئی کے بعد این ایپل آ گیا، تو یہ سینٹینس اسی لیے نہیں بن رہا، سینس نہیں دے رہا کیونکہ یہاں پہ وہ مسنگ ہے. تو دوستو آپ نے دیکھا، آج کے لیے ہم اسی پہ اینڈ کر دیتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں اور پریکٹس کریں، اور ساتھ میں جو ہے کمنٹ کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز بھی اسی طرح کی ہم بنائیں گے، ضرورت کے حساب سے بنائیں گے. ایجوکیشنل پیڈاگوجی پہ بنائیں گے، ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کی تھیوریز پہ بنائیں گے، اسی طرح اسسمنٹ پہ بنائیں گے، میجرمنٹ پہ بنائیں گے، ایجوکیشنل ریسرچ پہ بنائیں گے، ایجوکیشنل فلاسفی پہ بنائیں گے، اور ساتھ میں کچھ ایسی ویڈیوز پہ بنیں گی جو جنرل فلاسفی سے ریلیٹڈ ہوں گی. تو اپنے دوستوں تک شیئر کریں ان ویڈیوز کو. انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا ہم سب کے لیے اور سب کے لیے فائدہ ہوگا. انہی باتوں کے ساتھ نجف علی شرقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.